اور ذرائع معلومات کے جو ہوتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسماعیل کی عمر کوئی 10 یا 12 سال کے لگ بھگ تھی اس وقت. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کی وہ آمد ہوئی ہے. اس کے علاوہ وہ اس وقت بھی آئے ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے, بخاری شریف کی روایات ہیں کہ جب اسماعیل کی شادی ہو گئی تھی, ایک دفعہ ان کی آمد ہوئی ہے اور انہوں نے گھر پر دروازے پر دستک دی اپنے بیٹے کے, تو بیٹا گھر پر نہیں تھا. بہو نے دروازہ کھولا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو بھی اس کے ساتھ گفتگو ہوئی, تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی فراست ایمانی سے یا اللہ تعالیٰ کے حکم سے, نبیوں کی یہ محسوس کیا کہ یہ خاتون اسماعیل کی جو نسل جس سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیدا ہونا ہے, یہ خاتون اس کے لیے مناسب نہیں ہے, یہ اس کی اہل نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام یہ پیغام چھوڑ کر گئے اس خاتون کو کہ جب اسماعیل آئیں تو ان کو بتانا کہ میں آیا تھا, جو بھی اپنا تعارف کرایا ہوگا خدا جانے یہ بتایا یا نہیں بتایا کہ میں اس کا باپ ہوں, اور کہا کہ اس سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دے. اور یہ پیغام اسماعیل کے سمجھنا ان کے لیے کافی تھا, اور وہ سمجھ گئے کہ ان کا پیغام یہ ہے کہ تم اس خاتون کو چھوڑ دو. اس کے بعد اسماعیل نے شادی کی ان سے, اس خاتون سے جس سے ان کی ساری پھر اولاد پیدا ہوئی. 12 بیٹے ان کے پیدا ہوئے اس سے. اور یہ جو خاتون تھی, یہ وہ جو قبیلہ, جب میں نے زمزم کا واقعہ ایسے نہیں بیان کیا کہ آپ حضرات نے بہت دفعہ سن لیا اور ہم نے حج کے موقع پر اس ہو گئے. جب زمزم کا پانی نکل آیا اور حضرت ہاجرہ اپنے دونوں لپوں میں, اپنی دونوں ہاتھوں میں مٹی ڈال کر ایک منڈیر بنا رہی تھیں اور زمزم زمزم کہہ رہی تھیں کہ اب کافی ہے, رک جا پانی کو, تو حضور اکرم ایک حدیث آتی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اماں ہاجرہ اس وقت یہ منڈیر نہ بناتی اور اس کو تالاب کی شکل نہ دیتی تو زمزم آج کنواں نہ ہوتا, زمزم آج ایک جاری نہر ہوتی پوری کی پوری. تو انہوں نے چونکہ اس کو سمیٹ لیا تو اللہ نے اس کے مطابق سمیٹ دیا, اس کو کنواں بنا دیا. تو جب وہ پانی آ گیا تو ادھر جو قبیلہ اس پانی کو دیکھ کر وہاں پر آیا جس کا نام جرہم تھا. اس جرہم کا ایک سردار تھا جس کا نام مضاد ابن عمر تھا. اس کی بیٹی سے اسماعیل علیہ السلام کی پھر شادی ہوئی. اس شادی سے 12 بیٹے پیدا ہوئے. ان 12 بیٹوں میں سے 10 بیٹوں کی اولاد کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بہت مستند چیزیں موجود نہیں ہیں کہ اس وقت وہ کون سے لوگ ہیں جو اسماعیل علیہ السلام کے ان 10 بیٹوں کی اولاد ہیں. نام ان کے سیرتی کتابوں میں لکھے ہوئے ان کے بیٹوں کے, آراء بھی ہیں مورخین کی. 2 بیٹے ایسے ہیں جن کی اولاد کو جانا گیا, آج بھی جانی جاتی ہیں, اور وہ گوشہ گمنامی میں نہیں گئیں, یعنی ان کو شہرت حاصل ہوئی. ان میں سے ایک کا نام نابت تھا اور ایک کا نام قیدار تھا. یہ نابت سے نبتی ایک تہذیب اور قبائل اور مختلف ان کے آثار, وہ چیزیں سامنے آئیں, اور قیدار وہ بیٹا ہے ان 12 میں سے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جا کر ملتا ہے. اچھا, یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ بنو اسماعیل کی آبادی کتنی ہے. اسماعیل علیہ السلام خود اور ان کے 12 بیٹے, والدہ فوت ہو گئیں, لیکن جو قبیلہ آیا وہاں پر جرہم, وہ ایک بڑا قبیلہ ہے. اس لیے مکہ مکرمہ کے اوپر انہی کا اقتدار قائم ہو گیا, اور وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ بھی بن چکا ہے. تو جو مکہ مکرمہ میں جس کا اقتدار ہوتا تھا, خانہ کعبہ کے کسٹوڈین کہہ لیں یا اس کے بھی بڑے اختیارات ان کے پاس, یا حکومت کہہ لیں مکہ کی, وہ انہی بنو جرہم کے پاس رہی. اگرچہ بنو اسماعیل کی کو ایک روحانی اور مذہبی پیشوائی کی حیثیت حاصل تھی کہ نبیوں کی اولاد ہے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پھر آگے چل کر جس شخصیت کا نام آتا ہے اور جن کا تذکرہ آتا ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 21ویں پشت میں دادا ہیں. ان کا نام ہے عدنان. آل عدنان کہتے ہیں قریش کو اسی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا شجر نسب بیان کرتے تھے تو عدنان تک ہی بیان کرتے تھے. یہ 21ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں. بنو جرہم جو وہاں پر تھے 2000 سال تقریباً ان کا اقتدار مکہ مکرمہ پہ قائم رہا.
اس کے بعد انہوں نے بڑی بدعنوانیاں شروع کر دیں خانہ کعبہ کے اندر، جس طرح لوگوں سے پیسے لینا، حاجیوں کو تنگ کرنا. حج تو چل رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے. تو پھر ایک اور قبیلہ آیا جس کا نام بنو خزاعہ ہے، اور وہ آیا اور مکہ کے پڑوس کے اندر آ کر آباد ہوا، قریب ٹھہرا. اس کو پتہ چلا کہ بنو جرہم اور آل اسماعیل، بنو اسماعیل کے درمیان تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. آل اسماعیل تنگ تھے بنو جرہم کی بدعنوانیوں کی وجہ سے، تو انہوں نے بنو اسماعیل کے کچھ قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر بنو جرہم کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کو مکہ مکرمہ سے بھگا دیا. وہ جاتے ہوئے، اگر آپ کے ذہن کے اندر ہو تو زمزم کا کنواں بھی پاٹ گئے. آگے سیرت میں اس کا ذکر آئے گا کہ زمزم کا کنواں کیسے عبد المطلب نے دوبارہ دریافت کیا، وہ چلا کہاں گیا تھا. اور حجر اسود بھی اکھاڑ گئے، اس کو بھی کنویں کے اندر ڈال گئے، اور خانہ کعبہ کی کچھ نشانیاں وہ بھی کنویں میں ڈال کے زمزم کے آثار مٹا کر جرہم چلے گئے مکہ مکرمہ سے. خزاعہ کی حکومت آ گئی. یہ تقریباً 300 سال ان کی حکومت قائم رہی ہے. عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان تقریباً 2000 سال کا یہ زمانہ ہے. اور اس کے بعد 300 سال ان کی حکومت قائم رہی. اس کے بعد ایک شخص آل عدنان کے اندر اٹھا جس کا نام قصی ہے. اس نے خانہ کعبہ کے اوپر اپنا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجداد میں سے جس نے خانہ کعبہ اور یا مکہ مکرمہ کے اقتدار کو حاصل کیا، اس کا نام قصی تھا. اور وہ بڑا زوردار، بڑا تاریخی شخص تھا. آج تک عرب ہسٹری میں قصی کو عرب قوم پرستوں کے ہاں یہ نام بہت اہتمام کے ساتھ رکھا جاتا ہے. ایک بہت بڑی تاریخی شخصیت اس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس نے بڑے غیر معمولی کمالات دکھائے. اسماعیل علیہ السلام کی عمر کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 137 سال آپ کی عمر ہوئی. قصی نے آ کر اقتدار قائم کیا. اب سمجھیں کہ اس کے نتیجے میں قریش مکہ مکرمہ کے اوپر قابض ہوئے. یہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد کا وہ تذکرہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر اس کے بیٹے بنو عبد مناف اور عبد الدار، اور اس کے بعد اس میں سے ہاشم کی آمد، اور ہاشم کے بعد عبد المطلب. یہ وہ آپ کے اجداد کی وہ ایک کڑی ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے خاندان کی نوعیت کیا تھی، مکہ مکرمہ میں ان کو کس قسم کا سٹیٹس حاصل تھا. آپ کی شاخ یہ ایک ایسی چیز تھی کہ جس سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا. دیکھیں، قیصر نے جب ابو سفیان سے پوچھا کہ جو شخص تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کا نسب کیسا ہے، آباء و اجداد کیسے ہیں، تو ابو سفیان باوجود اس کے کہ وہاں پر کوئی ان کے جواب کو کاؤنٹر کرنے والا موجود نہیں تھا، لیکن اس نے کہا کہ اس وقت قیصر سے کہا کہ ان جیسا عالی نسب ہمارے اندر کوئی بھی نہیں. سب سے اونچے گھرانے میں، اس گھرانے کی سب سے اونچی شاخ میں اللہ جل شانہ نے ان کو پیدا کیا ہے. بعد میں جب قیصر نے انالیسس کیا ان کے سارے جوابات کا جو ابو سفیان نے دیے تھے، اس میں اس نے کہا تھا کہ یہ اونچے خاندان میں، عالی نسب گھرانے کے اندر ان کا پیدا ہونا، ایک معزز خاندان میں جس کے اخلاق اور جن کی عادات مشہور ہوں، یہ بھی ایک نبوت کی دلیل ہے اس کے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے گھرانوں کے اندر پیدا کرتے ہیں. قصی سے آگے آپ کے تھوڑے سے اجداد کا تذکرہ، پھر آپ کی پیدائش کا انشاءاللہ اگلے ہفتے ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.